السلام علیکم، آگاہی ویلاگ کے ساتھ میں ہوں محمد رئیس خان۔ اس وقت ہم موجود ہیں اسلامیہ کالج یونیورسٹی کے لان میں، اور یہاں ہمارے ساتھ ہیں یہاں کے طلباء جن سے ہم بات کریں گے ان کے جنرل ایشوز کے بارے میں۔ اس کے علاوہ یہاں کووڈ-19 کے آنے کے بعد ان کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے پاس موجود ہے یہاں کے طلباء جن میں ہمارے پاس ہے امین اللہ خان کنڈی، ارباب وقاص خلیل اور ہمایوں یوسف زئی۔ آئیے بات کرتے ہیں ارباب وقاص خلیل صاحب کے ساتھ اور ان سے ہم پتہ کرتے ہیں کہ ان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی ارباب وقاص خلیل صاحب، ہمیں بتائیں کہ یہ اسلامیہ کالج یونیورسٹی ایک تاریخی ادارہ ہے، تو یہاں پہ آپ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ وہ سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بہت مشکور اور شکریہ کہ آپ آئے اور ایسے تعلیمی ادارے جو کہ تاریخ رکھتی ہے ان کے مسائل کے حل کے لیے آواز اٹھائی، اور یہ اعلیٰ حکام بالا تک ہماری آواز پہنچانے میں ہماری مدد کی۔ آپ کو تو پتہ ہوگا کہ اسلامیہ کالج ایک تاریخی درسگاہ ہے اور یہ 1913 میں اس کا قیام رکھا گیا۔ حالات جو ابھی 21ویں صدی میں پہنچ گئے تو یہاں طالب علموں کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ یہاں تو سب سے پہلے فیس جو ہے یہ تعلیمی ادارے پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہا ہے۔ یہاں سرکاری ادارے ہونے کے باوجود کالج اسٹوڈنٹ سے 75 سے 80 ہزار روپے لیے جاتے ہیں، میڈیکل میں 85 سے 90,000 روپیز لیے جاتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں غریب لوگ ہیں ان کو افورڈ کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ ابھی یونیورسٹی سسٹم میں بھی یونیورسٹیز میں بھی سسٹم ہے، تو یہاں سیمسٹرز کے جو سیمسٹر 35 سے 40 ہزار روپے فیس ہے، تو یہ غریب عوام کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ بن گیا ہے یہاں تعلیم حاصل کرنا ان سرکاری اداروں میں۔ دوسری بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر ہمیں ٹرانسپورٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سرکاری ادارے ہونے کے باوجود یہاں کے بسز جتنے بھی ہیں وہ ٹرانسپورٹ مہیا نہیں کر سکتے۔ یہاں طالب علموں کو پرائیویٹ گاڑیز میں آنا پڑتا ہے، لڑکیوں کو پرائیویٹ گاڑی کرنا پڑتا ہے، حالانکہ یہاں 12 سے 13 بس ویسے ہی کھڑے ہیں اور ان کو چلانے یہ نہیں چلا رہے ہیں، اور ان کو پرائیویٹائز کیا گیا ہے۔ شادی بیاہ اگر ہو تو ان کو اسلامیہ کالج بسز اس میں جاتے ہیں، 15 سے 2,000 روپے لیتے ہیں۔ تیسرا بہت بڑا مسئلہ جو ہے یہاں ہاسٹلز کا ہے۔ ہاسٹلز میں یہاں کیپیسٹی اتنی نہیں ہے۔ ابھی یہاں یونیورسٹیز ہو گئی، پہلے یہ کالج ہوا کرتا تھا، تو جتنی بھی ہاسٹلز ہیں 1913 سے 25 تک کے درمیان بنائی گئی ہیں۔ اس کے بعد یہاں ایک ہاسٹل ایک کمرے کا بھی بنیاد نہیں رکھا گیا، اور جتنے بھی طلبہ یہاں ہیں تو پھر یونیورسٹی کی گئی 2008 میں، تو ان کو بھی اس ہاسٹل میں ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے، تو وہ ہاسٹلز کو آدھا کیا گیا، آدھا کالج اور آدھا یونیورسٹیز۔ تو یونیورسٹیز کے طالب علموں کو اب ہاسٹلز کے لیے جگہ نہیں ہے۔ ایک طرف تو اسلامیہ کالج یونیورسٹی کو انتظامی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن دوسری طرف یہاں فائنینشیل کرائسس کے بھی ایشوز ہیں۔ تو ہم بات کریں گے خورشید خان سے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہاں پہ کون کون سے فائنینشیل مسائل ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے۔ جی خورشید صاحب، ہمیں بتائیں یہاں پہ اسلامیہ کالج یونیورسٹی میں کیوں فائنینشیل کرائسس کا شکار ہے، یہ ادارہ کیوں فائنینشیل کرائسس میں ہے؟ آپ لوگوں کا یہاں پر آنے کا بہت شکریہ، اور ہم لوگ آپ لوگوں کے مشکور ہیں کہ آپ یہاں پر آئے اور ہم سے ان ایشوز پر بات کی۔ یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ فائنینشیل کرائسس کا ہے۔ یہاں پر آپ اگر دیکھیں تو پچھلے کئی مہینوں سے کلاس 4 احتجاج پر ہے، کلاس 3 احتجاج پر ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے سابقہ وائس چانسلر اجمل خان کے دور میں جب یہاں یونیورسٹی میں جو اوور امپلائمنٹ ابھی ہوئی ہے تو ان سے بھی ایشوز بنے ہیں۔ یہاں پر فائنینشیل کرائسس اسی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں کہ اجمل خان صاحب کے دور میں 4.5 کروڑ روپے کی وہ پیمنٹ دیتے تھے امپلائیز کو، اب یہ پیمنٹ اوور امپلائمنٹ کی وجہ سے 9.5 کروڑ تک پہنچ گئی ہیں۔ تو یہاں پر فائنینشیل ایشوز بہت زیادہ ہیں۔ یہاں پر ابھی اگر آپ دیکھیں تو ان لوگوں نے پچھلے مہینے کی جو تنخواہیں ہیں وہ لون پر بینک سے لون لیا ہے اور ان کو ادا کیے ہیں۔ تو اسلامیہ کالج کے جتنے بھی فائنینشیل کرائسس ہے، ہم نے اس پر پہلے بھی اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کیا ہے، اور یہاں پر جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ ان پر بات چیت بھی کی ہے، اور ہم یہ حکومت وقت جب سے آئی ہیں یہاں پر اتنی اوور امپلائمنٹ کی ہے کہ اسی کی وجہ سے فائنینشیل کرائسس یا فائنینشیل ایشوز سامنے آ رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ یہاں پر جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پر سبھی کوآرڈینیٹر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی چیئرمین نہیں ہے۔
تو ہم یہ سب مطالبات اپنے یونیورسٹی کے انتظامیہ کے سامنے بھی رکھ چکے ہیں اور ہم یہ ارادہ بھی رکھتے ہیں کہ اس کو ایک عملی جامہ پہنا کر صوبائی حکومت کے سامنے بھی رکھیں. اچھا آپ یہ بتائیں ہمیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ادارہ اسلامیہ کالج یونیورسٹی جو ہے یہ ان فائنینشیل کرائسس سے کیسے نکلا سکتے, کون سے طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں کہ یہ ادارہ فائنینشیل کرائسس سے باہر نکل آئے؟ اس طرح ہے کہ ہم نے اپنے مطالبات میں اور جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہم نے رکھا ہے تو اس پہ ہم نے صوبائی حکومت سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ آپ جتنے بھی ایچ ای سی سے گرانٹ کاٹے آپ یونیورسٹی سے, تو ایچ ای سی ان گرانٹ کو جاری کرے جلد از جلد. تو یہی مسئلہ ہے کہ اگر آپ بجٹ میں دیکھا جائے تو بجٹ میں تعلیم کے لیے جو مختص ہے تو وہ بہت کم ہے. ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ بجٹ کے جتنا بھی ہو سکے تو زیادہ تر زیادہ کرے, اور صوبائی حکومت کی یہی ذمہ داری بنتی ہے اور یہی ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان فائنانشیل کرائسس جتنے بھی یونیورسٹی خسارے میں ہیں ان کو جلد از جلد حل کرے. تو ہم یہاں پر, اگر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہاں پر کلاس 4 سراپا احتجاج ہے, تو یہاں پر اسٹوڈنٹ پر برڈن بڑھ رہا ہے اور فیسز جو ہے وہ زیادہ ہو رہے ہیں. تو ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت سے کہ آپ جلد از جلد یونیورسٹیز کو جو گرانٹ آپ نے کاٹے ہیں ان کو جلد از جلد جاری کریں. جی اب ہم بات کریں گے ہمایوں یوسف زئی کے ساتھ. جی ہمایوں یوسف زئی صاحب, آپ ہمیں بتائیں کہ ابھی ارباب وقاص صاحب نے ہمیں کافی مسائل کے بارے میں بتایا, تو یہاں کے یونیورسٹی کے یونین کا اس میں کیا رول ہے, وہ کیا رول ادا کر رہے ہیں ان مسائل کے حل کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر آئے اور ہمارے ادارے کی آواز آپ لوگوں نے اٹھایا. یہاں پر یونین کے حوالے سے آپ لوگوں نے پوچھ لے تو یونین کا جو مسئلہ ہے وہ اسٹوڈنٹ کے حوالے سے, جو اسٹوڈنٹ کا یونین ہے وہ اسٹوڈنٹ کے جو مسائل ہے اس کے جو مسائل حل کرنے کے لیے جو کوشش ہے وہ یونین کر رہے ہیں. اور یونین یہاں سے اب کلاس 4 کلاس 3 ان لوگوں کے پاس چلے گئے. یونین جو ضیاء الحق اور ایوب خان کے دور میں اس پر بین لگا گئی تھی اور یہ بند کر دی تھی, تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور یونین کو بحال کرنا چاہیے حکومت کو, کیونکہ یونین اگر ہوتا ہے تو اسٹوڈنٹ کا جو مسائل ہے وہ یونین اٹھائیں گے اور یونین اس کے مسائل کے حل کرنے کے لیے کوششیں کریں گے. تو یونین بحال کرنا یہ ایک اہم ایشوز ہے یہاں پر اداروں میں یہ اسٹوڈنٹ کے حوالے سے. جی ابھی تک ہم نے جن مسائل کی بات کی یہ تو وہ مسائل ہیں جو کہ روایتی مسائل یہاں اس ادارے میں آ رہے ہیں, کافی عرصے سے موجود ہیں. لیکن اب ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کووڈ-19 کے آنے کے بعد یہاں کون سے طلباء کے کون سے مسائل ہیں جو کہ بڑھ گئے ہیں. تو ہمارے پاس یہاں اس وقت موجود ہیں امین اللہ خان کنڈی, اور ہم ان سے بات کریں گے کہ کون سے ایسے مسائل ہیں جو یہاں کووڈ-19 کے آنے کے بعد بڑھ گئے ہیں. تو جی امین اللہ خان کنڈی صاحب, ہمیں بتائیں کون سے ایسے مسائل ہیں جو کووڈ-19 کے آنے کے بعد یہاں اس میں اضافہ ہوا ہے, کیونکہ اب جو مسائل ہیں وہ ہاسٹل کے مسائل نہیں رہے, جو مسائل ہیں وہ ٹرانسپورٹ کے مسائل نہیں رہے, کیونکہ اب جو طلباء ہیں, یہ جو طلبات ہیں وہ گھر بیٹھے جو ہیں وہ اپنی جو ہے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو کون سے ایسے مسائل ہیں جو کووڈ-19 کے بعد یہاں اس میں اضافہ ہوا ہے؟ جی بتائیے. جی سب سے پہلے میں آپ سب ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارے لیے اتنا اسلامیہ کالج آئیں. جب سے کووڈ-19 شروع ہوئے تو سب سے زیادہ بوجھ مسئلوں کا طلبہ کا ہے, کیونکہ قبائلی اضلاع میں انٹرنیٹ نہیں ہے, وہاں 3G 4G کا سسٹم نہیں بحال ہوا, تو وہاں آن لائن انہوں نے ایگزام شروع کیے, آن لائن ایجوکیشن انہوں نے شروع کیا, آن لائن کلاسز شروع کیے, جو طلبہ کے لیے بڑے مسائل ہیں. اب یونیورسٹی نے 20 فیصد کا کہا ہے, ہم نے زیادہ تر دوستوں نے جمع بھی کر دے, مگر بعض دوست کے ساتھ کاروبار بند تھے, مسئلے فیس کے مختلف تو انہوں کے پاس نہیں ہے. تو ہم پہلے بھی آن لائن کلاس کی بائیکاٹ کرتے اور حکومت کو کہتے ہیں کہ آن لائن کلاسز بند کر دیں, کیونکہ یہاں تو وہی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو یہاں آن لائن کلاسز لے سکے. تو سب سے زیادہ بوجھ ہم کہتے ہیں کہ SOPs کے تحت یونیورسٹیوں کو لی جائیں جلد سے جلد, اور آن لائن کلاسز کی بائیکاٹ کیا جائے, ختم کیا جائے, اور یہ کہتے ہیں کہ فیس کم کیا جائے. اگر آپ لوگ پروموشن کرنا چاہتے ہو تو ہم پروموشن ضرور کریں, ہم پروموشن کے خلاف نہیں ہیں, مگر ہمارے ساتھ فیس کم کیا جائے. اور جس طرح آپ لوگوں نے شادی علی کھول دی, مختلف کاروبار کھول دیے SOPs کے تحت, تو ہمیں بھی یونیورسٹی SOPs کے تحت جلد سے جلد کھول دے, اور ہم آن لائن کلاسز کی بائیکاٹ کرتے اور حکومت کو چاہیے کہ آن لائن کلاسز ختم کرے.
جی بالکل، جیسے امین اللہ خان کنڈی صاحب نے بات کی کہ یہاں آن لائن کلاسز تو شروع ہو گئی، لیکن یہاں کے بہت سارے اساتذہ کو یہ نہیں معلوم کہ آن لائن کلاسز کیسے دی جاتی ہیں، یہاں کے طلباء کو نہیں معلوم کہ کیسے اٹینٹیو رہنا ہے۔ اس طرح ہمارے بہت سارے جو قبائلی اضلاع ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولت 3G یا 4G یا جس طرح کی بھی انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہی نہیں ہے، تو حکومت کو چاہیے تھا کہ یہاں ان علاقوں میں انٹرنیٹ کی جو ہے سہولت دے، یا اساتذہ کو یا طلباء کو ٹرین کریں کہ کیسے جو ہے آن لائن کلاسز ہوتی ہیں اور کیسے جو ہے اسٹوڈنٹس کو جو ہے اٹینٹیو رہنا ہے ڈیورنگ آن لائن کلاس۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل یہاں پہ ہیں جن کا یہاں کے طلباء کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس میں سیکشول ہیراسمنٹ ہو گیا، پراپرٹی کے ایشوز ہو گئے، بہت سارے ایشوز ہیں۔ تو اب ہم یہاں پہ آگے ارباب وقاص صاحب سے بات کریں گے کہ ان کو یہاں پہ اس طرح کی کون کون سے مسائل کا سامنا ہے۔ اور جی ارباب صاحب ہمیں بتائیں جی کہ کس طرح کے مسائل ہیں، ان مسائل کے علاوہ اور کس طرح کے مسائل ہیں جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہاں تو سب سے پہلے اس ادارے میں اور بہت سارے بالخصوص یہاں تعلیمی اداروں میں سیکشول ہراسمنٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور حکومت وقت کی طرف سے یہاں کچھ ایسی پالیسی نہیں ہے کہ اس کی روک تھام کی جا سکے۔ سیکشول ہراسمنٹ سے مطلب یہ نہیں کہ صرف لڑکیوں کے لیے، یہاں لڑکوں کو بھی ہراس کیا جاتا ہے، تو حکومت کو چاہیے کہ اس مسئلے پر غور کرے۔ دوسرا یہاں جب سب سے بڑا مسئلہ ہے سیکورٹائزیشن کا ہے، تعلیمی اداروں کو بالخصوص پختونی تعلیمی اداروں کو سیکورٹائز کیا جا رہا ہے، تو حکومت سے خواست ہوگی کہ اس کے لیے کچھ ایسی پالیسی بنے کہ سیکورٹائزیشن کے نام پر اس یونیورسٹیز کو یرغمال نہ بنایا جائے۔ تیسری سب سے بڑا مسئلہ جو ہے یہاں طالب علموں کے لیے بیٹھنے کے لیے کامن رومز نہیں ہے۔ اسلامیہ کالج ایک تاریخ رکھتی ہے اور یہاں اتنا کچھ نہیں ہے طالب علموں کے لیے کہ وہ یہاں آ کر بیٹھے اور اپنی اسٹڈی کر سکے، یا کامن رومز کہلائے یا کینٹین کہلائے یا ریکریشن کہلائے، تو سب کچھ بند ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہاں پراپرٹی کا، اسلامیہ کالج کے نام پر لوگوں نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، یہاں پراپرٹیز وقف کیے ہیں، چارسدہ ہو، ثوابی ہو یا خیبر بازار اگر لیا جائے، تو یہاں پر ایک لیومینائی کے نام پر لوگ بیٹھے ہیں اور وہ ان پراپرٹیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ خیبر بازار کی دکانوں کو نیلام کر دیا گیا ہے، چارسدہ کے پراپرٹیز پر فارم ہاؤسز بنا رہے ہیں، تو حکومت وقت کو چاہیے کہ اس تعلیمی ادارے کی طرف غور کیا جائے، اور اس اسلامیہ کالج جو کہ ایک مقدس ادارہ ہے اور بالخصوص پختونوں کا ایک ایسا ادارہ ہے جسے ہم ٹارٹ آف اسکول کہہ سکتے ہیں، یہاں پر طالب علموں کو موقع دیا جائے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور حکومت وقت سے ہماری گزارش ہوگی کہ ان مسائل پر غور کیا جائے تاکہ اس تعلیمی ادارے کو اور مسائل کی طرف نہ گرا جائے۔ اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے یہاں HEC کی طرف سے جو کٹ لگایا گیا ہے، تو پشاور یونیورسٹی، ایگریکلچر یونیورسٹی تو خسارے میں تھی، اسلامیہ کالج چونکہ اس کے اپنے جائیداد تھے وہ اس پر پل رہا تھا، لیکن ابھی اسلامیہ کالج بھی خسارے میں جا رہا ہے، اور اگر اس تعلیمی ادارے خسارے میں جا رہا ہوگا تو ان کے ساتھ دوسرا اور کوئی راستہ نہیں، یہ تعلیمی ادارے کو پرائیویٹائز کرنے کی طرف لے جائیں گے اور فیسز 80 سے بڑھا کر 1,20,000 اور 1,30,000 کر دیں گے، تو میرے خیال میں یہاں صرف ایلیٹ کلاس لوگ تعلیم حاصل کر سکیں گے اور غریب لوگ تعلیم سے محروم رہیں گے۔ تو ہماری حکومت وقت سے خواہش ہوگی کہ HEC تعلیمی اداروں کے طرف غور کرے۔ ابھی جیسے ایک بیان سامنے آیا ہے حکومت وقت کی طرف سے، HEC کی طرف سے، کہ تعلیمی اداروں کو ابھی چاہیے کہ وہ چندہ اکٹھا کرے اور چندے پر تعلیم وہ کرے، مہیا کرے۔ ان کو سوچنا پڑے گا کہ یہ تعلیم فنڈامنٹل رائٹ ہے اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے ان کو اختیار دیا ہے بچوں کو، اور کہ وہ 1 سے 16 سال تک وہ تعلیم ریاست پر ذمہ داری ہوگی کہ وہ ان کو مفت تعلیم دے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑا یہاں کہ یہاں پر ہمیں تو تعلیم کیا، یہاں پر مفت ایک پن اور کتاب ہمیں نہیں ملتی، تو تعلیم تو بہت دور کی بات ہے۔ 110 سالہ تاریخ رکھنے والا اسلامیہ کالج یونیورسٹی آج حکومت کی پالیسی کی وجہ سے پرائیویٹائزیشن کی جانب جا رہا ہے، اور صرف یہی ادارہ نہیں بلکہ صوبے کے تمام سرکاری تعلیمی ادارے آج مشکلات سے درچار ہے۔ اب سوال یہ ہے کیا حکومت ان کے مسائل کے حل کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات کرے گی یا نہیں؟ یہ ہے آج کا سوال۔ محمد رئیس خان، آگاہی ولاگ، پشاور۔